اگر دعوت مرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. حضرات گرامی وقار، آپ سب حضرات محبتوں کے ساتھ شہزادے سرکار تاج شریعت قاضی القضات فی الہند قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اسجد رضا خان قادری رضوی بریلوی کے دیدار کے لیے حاضر آئے ہیں. وہ آپ کی تمنا بھی انشاءاللہ الرحمن کچھ دیر میں پوری ہو جائے گی. آپ نے مجھ سے پیشتر کئی ساری تقریریں بھی سماعت کی ہوں گی اور بڑی شاندار اور زبردست آواز میں آپ نے کلام اعلیٰ حضرت، منقبت اعلیٰ حضرت حضرت سید کیفی میاں صاحب قبلہ کے ذریعے سماعت کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا ابراہیم ثقافی صاحب کنڑ زبان میں گفتگو کر رہے تھے. نقیب اجلاس، اب چونکہ میں تو نقیب ہی کہوں گا جب میری الاؤنسری کی ہے، تو حضرت مولانا نعیم صاحب کو شارح بخاری کی یاد آ رہی تھی اور ان کا واقعہ ان کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن مجھے قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی. میں اکثر کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ایک ایک آیت بفضلہ تعالی موجود ہے. میں کنڑ بالکل نہیں جانتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ مجھے کنڑ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جلیبی، اور اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کتنی بار اس کو ٹیڑھا کرنا ہوگا، کتنی بار قلم چلا کے آگے پیچھے کرنا ہوگا. لیکن اتنا جانتا ہوں یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے، کنڑ ہو، پشتو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، کچھ بھی ہو. اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا 21ویں پاری کے اندر، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اگر اہل علم سمجھ گئے ہوں تو بول جائیں. میں آپ پر شک نہیں کر رہا ہوں، آپ کے اندر جو جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ورنہ میری ہمت کیا کہ میں آپ کے لیے کہوں آپ کو عربی نہیں آتی. میں نے تو آپ ہی لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے عربی سیکھی ہے. محبت سے بول جائیے سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانی ہے کہ تم ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کہیں بھی رہو، پیدا رب نے کیا ہے. شکلیں تمہاری آدم جیسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی شکل پہ بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں بنایا. میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اہل ممبر جتنے بھی ہیں، چاہے علماء ہو، غیر علماء ہو، وکلاء ہو یا اہل سیاست ہو، سب میری بات پر توجہ دیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی نشانی یہ بھی، اللہ نے آسمان پیدا کیے، رب کی نشانی ہے. اللہ نے زمین بنائی، رب کی نشانی ہے. اور فرمایا اس کے ساتھ یہ بھی نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں اگرچہ آدم کی اولاد بنایا ہے مگر تمہاری زبانیں سب الگ الگ رکھی ہیں. کرناٹک میں چلے جاؤ تو کنڑ، کیرلا میں چلے جاؤ تو ملیالم. میں نے کہا یہ اسلام کی حقانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے. تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ قرآن میں اللہ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے.
فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگ جو الگ ہیں، کوئی حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ کالا ہے، انڈیا کا رہنے والا ہے، میڈیم ہے، کہیں کالا ہے کہیں گورا ہے، مصر کا حسن بڑا مشہور ہے، یمن میں چلے جائیں حسن و جمال ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی رب نے پہلے فیصلہ کر دیا، کائنات میں بنا رہا ہوں اور تمہاری فطرتوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری رنگوں کو میں جانتا ہوں، تمہاری زبانوں کو میں جانتا ہوں۔ ہم نے کہا اسلام نے جب اتنا کلیئر کر دیا ہے تو پتہ یہ بھی چل گیا دنیا میں کوئی اور مذہب ہمیں حقانیت کی طرف لے جانے والا نہیں، جنت کا راستہ دکھانے والا نہیں۔ اگر ہے تو مذہب اسلام ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہاں بھی کامیابی مل جائے گی، وہاں بھی کامیابی مل جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ اب اگر تھوڑا سا جذبہ بیدار ہو گیا ہو تو اس کا اظہار کر دیجئے اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار میرے ساتھ یہ درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اس محفل پاک میں آئے ہو امام احمد رضا کانفرنس میں، مجھے اعلیٰ حضرت کے نظریات پر بھی گفتگو کرنا ہے۔ میرے کچھ سارے احباب نے کئی سارے عناوین دے دیے ہیں، سب کو سمیٹ کر کے مجھے گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں خواہش کسی کی باقی نہ رہے، سب کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں جن کی خواہشات پوری کر رہا ہوں آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، میری بات کو مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ دائیں بائیں آپ کا ذہن و دماغ نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک پیغام امام احمد رضا کانفرنس سے آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا سے جڑنے والوں، طرح طرح کے گانے ترانے سننے والوں، اپنی زبان پر مصطفیٰ کریم کا درود و سلام 24 گھنٹے جاری رکھا کرو۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی شکل میں ایک پاکیزہ سلام دیا ہے، کتنے کمال کی بات ہے۔ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے آنے والے مجدد، جن کو زمانہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کہتا ہے، آپ ایک کتاب الفلک المشون والکنز المدفون، اس کے اندر ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرقی و جناح بالمغرب، وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ، وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش، فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علی امرہ اللہ تبارک و تعالی ان یغمس نفسه فی بحر من نور تحت العرش فینغمس فی ثم یخرج وینفذ جناحی فیقطر من کل ریشة قطرہ فیخلق اللہ تبارک و تعالی من کل قطرة ملکا یستغفر له الى یوم القیامہ۔ ایسے نہیں یار، سنیوں کی آواز بھی اگر اتنی دھیمی ہوگی تو میں کس سے امید رکھوں کہ ان کی آواز بلند۔ اعلیٰ حضرت نے تو تمہیں زندگی میں زندہ بنا دیا ہے نا۔ یہ تو مردوں کی آواز ہوتی ہے جو دھیمی رہے، زندہ لوگ تو ہمیشہ زندگی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ میرے امام کہتے ہیں، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، ادھر بھی تھوڑی تھوڑی سونی ہے۔ اگر ادھر سے بیداری ہو جائے نا تو امام کو دیکھ کر کے مقتدی بھی عمل کر لیتا ہے۔ اشارہ نہ کیجیے، خود بولیں گے انشاءاللہ۔ صراحت کر دی ہے میں نے، آپ کے اشارے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا ادھر، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ، سنیے گا ذرا، ڈگر ڈگر نگر نگر لے جانے والے، کتنا بڑا تمہارا لاس کروا رہے ہیں، نقصان کروا رہے ہیں۔ جاتا ہے ہمارا سنی ادھر سے اور گمراہ ہو کے آتا ہے تو درود سے سب سے زیادہ نفرت، سلام سے سب سے زیادہ نفرت، کتنا بڑا نقصان تمہارا کرایا جا رہا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سماعت کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے، فرشتے بے شمار ہیں مگر یہ فرشتہ عجیب و غریب ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کا ایک بازو ہے پورم میں، دوسرا بازو ہے پچھم میں۔ غور کیجئے گا کتنا بڑا فرشتہ، ایک بازو ہے پورم میں، دوسرا ہے پچھم میں، اس کا سر ہے عرش معلی کے نیچے، عرش کے نیچے اس کا سر ہے اور اس کے پیر ہیں 7ویں زمین کے نیچے۔ ہمارے یہاں کے چترا درگا کے سنی مسلمانوں ذرا غور تو کرو، کتنا بڑا فرشتہ ہوگا وہ، جس کا ایک بازو ہو پورم میں، دوسرا بازو ہو پچھم میں، ایک ہو ایسٹ میں، دوسرا ہو ویسٹ میں، سر ہے عرش معلی کے نیچے، پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے۔ آقا فرماتے
फरमाते हैं वालैहि बिअददिल्लाहि तबारक व तआला रिसुल, अल्लाह ने दुनिया में जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, जितनी इंसानियत है और इसके अलावा जितने शजर हैं, जितने हजर हैं, जितने बशर हैं, जितने मदर हैं, अल्लाह ने जितनी भी चीजें कायनात में पैदा फरमाई, उस फरिश्ते के जिस्म पर अल्लाह ने इतने पर रखे हैं। ए मेरे मौला, इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया? सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाज करना। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करना। जब अंजाम पर जाओगे, रिजल्ट हदीस का दूंगा, नतीजा लेकर जाओगे, तब समझ में आ जाएगा इमाम अहमद रजा खान दब की कितनी बड़ी नेमत हमें मिली है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, सरकार फरमाते अल्लाह ने जितनी मखलूक पैदा फरमाई है, उसके बराबर उसके जिस्म पर रखे गए हैं। मेरे नबी, इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया है? इसका रीजन क्या है? इसका मकसद क्या है? ये किस मकसद के लिए पैदा किया गया? सरकार फरमाते हैं फाइदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुम मिन उम्मती अलैया, कहा अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है मेरी उम्मत का मर्द या औरत अहले इल्म मेरी तरफ तवज्जो करे थोड़ी देर के लिए। बराहे रास्त वासरुन नजवल लदीना, ये जो होता है ना, काना फूसी जो होती है, सरगोशी जो होती है, थोड़ी देर के लिए बराई करम इसको बंद कर दे और मुकम्मल के साथ मुझे मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत कर ले। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार इतना बड़ा फरिश्ता जिसके जिस्म पर अल्लाह ने इतने पर रखे हैं, ये पैदा क्यों किया गया है? मेरे नबी ने फरमाया फैदा सल्ला रजुलुन अबिमरातुम मिन उम्मती अलैया, मेरी माँ बहनें भी सुने, तुम्हारा किरदार भी बिगड़ता जा रहा है, उस किरदार को संभालने की जरूरत है। तुम्हारे हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों का पहला मदरसा हो, तुम्हारे हाथ में तस्बीह हो, तुम्हारे हाथ में कुरान हो, तुम्हारे हाथ में मुसल्ला हो, ताकि तुम्हारी बच्चियां और बच्चे देखकर समझ जाएं कि हम मुस्तफा करीम के वफादार के घर में पैदा हुए हैं। हमारा किरदार ये नहीं है रिमोट कंट्रोल लेकर टेलीविजन पर नजरें जमाए। हमारा किरदार तो ये है हम कुरान के पारों पे नजरें जमाए और हम दुनिया वालों को बता दे हम दुनिया में खुराफात फैलाने नहीं आए हैं, इबादत करने के लिए आए हैं। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पड़ता है, अभी मैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद की बात नहीं कर रहा हूं, बस वंस टाइम, एक बार अगर कोई नबी पे दुरूद पढ़ ले, उसके लिए मैं ये हदीस सुना रहा हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस फरिश्ते को ऑर्डर देता है जा। सुन ले कि ऐसा ना हो हदीस का कोई टुकड़ा जहन से निकल जाए, पूरी हदीस जहन में ना आए। अल्लाह उसको ऑर्डर कहता है जा। अल्लाह फरमाता है कहां जाऊं मेरे मौला? अर्श के नीचे नूर के समंदर में जाकर गोता लगा ले। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। खाली हाथ वालों, दामन मुस्तफा को इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में अपने दामन को करम मुस्तफा से इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस के अंदर भर करके लेके जाओ। आका करीम ने फरमाया अल्लाह उससे कहता है जा नूर के समंदर में जो अर्श के नीचे है उसमें जाकर के गोता लगा ले। वो जाता है, जाके निकलता है। उसके बाद सरकार फरमाते हैं वयन फजू चला है, मैं थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जाता है वयन फजू चला है, अपने बाजुओं को झाड़ता है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था जितनी कायनात में मखलूक है उसके बराबर अल्लाह ने उसके जिस्म में पर रखे हैं। सरकार फरमाते हैं फयक्तुरु मिन कुल्li रीशतिन कतरा, उसकी हर पर से एक कतरा टपकता है, नूर का एक कतरा। चूंकि नूर के समंदर में जाकर के गोता लगा करके आया था। ए मेरे प्यारे जरा तवज्जो कर, इधर ध्यान से सुन मेरी बात को। आका करीम ने फरमाया उसके जिस्म से उसके जिस्म पे जितने पर हैं हर पर से एक कतरा टपकता है। आका इन कतरों का होता क्या है? फरमाया फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्li कतरतिन मलका यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। इतने फरिश्ते जब उसके जिस्म पर बेशुमार है तो गिरने वाले कतरे भी बेशुमार है। और ये बेशुमार कतरों से हो क्या रहा है? अल्लाह बेशुमार फरिश्ते पैदा कर रहा है। फरिश्ते करते क्या है? अब मैं एक ही जुमले में आपको इसाले सवाब का मफहूम बता करके जा रहा हूँ, तीजे 40वें का फातिहा का मफहूम बता करके जा रहा हूँ।
آقا کریم فرماتے ہیں یستغفر لہ الی یوم القیامہ. کرناٹک کے سنی مسلمانوں، ہوتا یہ جا رہا ہے وہابیت پھیلتی چلی جا رہی ہے، غیر مقلدیت پڑھے لکھے لوگوں میں پھیل رہی ہے، اور ان پڑھوں کے اندر رافضیت پھیل رہی ہے. ان آدھیوں سے بچنا ہے اور یہ جملہ اور عقیدہ لے کر کے جانا ہے. رسول کریم نے فرمایا یہ جتنے فرشتے پیدا ہوئے ہیں مرنے والے کے لیے، یہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک یہ بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. چاہے کوئی چتر درگا کا سنی مسلمان زندگی میں نبی پہ درود پڑھ رہا تھا، 50 سال کے بعد انتقال ہو گیا، وہ قبر میں لیٹا ہے، چاہے چچا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے، بیٹا وہابی ہو گیا اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا ہے، خاندان سب سر چکا ہے، کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. سنیوں میں طریقہ بتا رہا ہوں، مرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے سلام کو لکھے ہوئے درود کو اتنی بار پڑھ کے چلے جاؤ. اگر مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہ بھی ہو، وہ فرشتے آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، امام احمد رضا کانفرنس. واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان یہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا عصر کے بعد دروازہ بند، کسی سے ملاقات نہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی سوغات ہوتی تھی. امام احمد رضا کی توجہ مدینے والی کی طرف لگی لیتی تھی، درود و سلام پڑھتے واہ تھے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا، عصر کے بعد دلائل الخیرات شریف کا ورد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اسی روش پر آج جو آپ کی محفل میں قاضی آنے والا ہے، جو قاضی القضات فی الہند ہے، واہ واہ واہ، نماز عصر پڑھ کے موبائل کھل جاتا ہے اور دلائل الخیرات شریف کی تلاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم. اب آگے بڑھیے گا ذرا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تمہیں اسی کی پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبیوں کی جماعت کو بھیجا جنہوں نے آ کر کے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیش کیا ہے. جب نبیوں کی جماعت دنیا سے تشریف لے گئی، اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی. صحابہ اکرام سے سلسلہ چلتا رہا، تابعین آتے ہیں، تابعین آتے ہیں. یاد رکھنا ہر دور کے اندر حق و باطل کی لڑائی اور جنگ رہی ہے. ابو بکر صدیق اکبر کا دور ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے ان کے رد کے لیے علم حق بلند کیا تھا. جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ آ گیا تھا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی تھی. ایک دور وہ بھی آتا ہے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجیوں کا فتنہ نکلتا ہے. میرے امام مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کا رد کرتے ہیں، ان کے مقابل جنگ کرتے ہیں. جو علی کے ساتھ آ گیا تھا، اللہ رب العزت نے کامیابی کامرانی عطا فرما دی. یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت امام حسین یزیدیوں کے مقابل میں ہے، امام احمد ابن حنبل میمونیوں کے مقابل میں ہے، مجدد الفسانی اکبریوں کے مقابل میں ہے. جب دور امام احمد رضا خان کا آتا ہے، کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں صلح کلیت کا فتنہ ہے، کہیں پر اور دیکھیے گا آزادیوں کا فتنہ ہے. میں جملے بول رہا ہوں سمجھ جائیے گا. کہیں رافضیت ہے، کہیں دیوبندیت ہے، کہیں غیر مقلدیت ہے، کہیں پر امتناع نظیر کے، کبھی کہیں پر امکان نظیر کا مسئلہ اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تنے تنہا سب کا رد کرتے چلے جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایک طرف آدائے تھی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. جب مدد ملتی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. آج دور امام احمد رضا خان کی حقانیت کا چل رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا يبالون من خسرهم ولا من نصرهم. آقا کریم نے فرمایا قیامت جب آئے گی اس سے پہلے ہر دور کے اندر ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اور لوگوں پر غالب رہے گی. کوئی مدد کرے تو اس کو پرواہ نہیں، کوئی مدد چھوڑ دے تو اس کو پرواہ نہیں. یہ وہی جماعت ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو مولا کائنات کے
کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے آج کے دور میں جو امام احمد رضا خان کے ساتھ ہے۔ اگر فتنے اٹھتے رہے، سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا خان کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا اور یہی کہتے چلے جانا۔ ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، اور عربی کا جملہ بول دینا، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے، ہر باطل کے لیے حقانیت کا علم بردار پیدا ہوتا ہے۔ امام احمد رضا خان کے لیے یہی کہنا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلی حضرات، زندہ باد، مسلک اعلی حضرات، زندہ باد، بستی بستی خریا خریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، علم کا ساگر علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ، تاج ہم سب الشریعہ، کی بخشش کا ذریعہ، تاج الشریعہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، واہ واہ، آپریٹر صاحب، نیوٹن کے نظریہ جاذبیت کی طرح آپ کا مائک بھی جو ہے جاذبیت کا پورا اثر دکھا رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کو صحیح کر دیجیے، نہیں سمجھ پائے تو سمجھ لیجیے، مائک تھوڑا ٹھیک کر دیجیے، آواز کھینچ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اگر آواز کھینچ بھی رہا ہے تو کیا ہوا، میری آواز باقی رہے گی، ختم۔ بے شک، سبحان اللہ، سنیوں نے شیر پالا، شہزاد عالم بریلی والا۔ اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ پر کرم فرمائے، یہ ان کی محبتیں ہیں، جزاک اللہ۔ محبتیں۔ میں تو صرف در تاج الشریعہ کا غلام ہوں، وہیں پڑا رہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں پڑے رہنے ہی سے کام ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جو ہے آپ کی ذرا غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت کون ہے پہلے یہ سمجھیں۔ میرے نبی کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد کان فی من قبلکم رجال محدثون فإن یکن فی امتی فہو عمر۔ اگر آپ بولیے ایسے نہیں کام چلے گا۔ عربی میں نے ترجمہ نہیں کیا تو کیا ہوا، عربی تو پڑھی ہے نا۔ احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، اللہ کا کلام بھی عربی ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اب توجہ فرمائیے کہ ذرا امام احمد رضا خان کو سمجھے، اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام ذات نہیں ہے میاں، تمہارے یہاں عبد الرحمن پیدا ہو گیا، تمہارے یہاں عبد النبی پیدا ہو گیا، لیکن علامہ نقی علی خان کے یہاں احمد رضا خان پیدا ہوا ہے، اور عام ذات نہیں ہے۔ احمد رضا خان کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو حدیث کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد آپ سمجھے امام احمد رضا خان کو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، سرکار نے حدیث میں ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں کے اندر رجال المحدثون، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے باتیں کی جاتی تھی۔ آپ کہیں گے یار یہ کون سے کمال کی بات ہے، بات تو آج ہم سے بھی کی جا رہی ہے، بات تو فلاں سے بھی کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے موبائل اگر جیب میں رکھ لیے جائیں تو یہ کرم نوازیاں ہو جائیں گی مجھ پر، لیکن ضرورت مند اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ توجہ فرمائے کیا کہا، رجال المحدثون، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ تھے قوم بنی اسرائیل میں جن سے باتیں کی جاتی تھی۔ فرمایا اگر اس امت کے اندر کوئی ہے تو وہ جناب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سرکار کہہ رہے وہ میرا عمر ہے۔ اگر کوئی ہے، آپ کہیں گے باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے، تو میں کہوں گا چلیے حضرت وہب ابن منبہ سے پوچھتے ہیں یہ جن سے باتیں کی جاتی تھی یہ کون ہے؟ کہا من القیا فی روعہ من قبل الملأ الاعلی۔ اس کا مطلب یہ ہے آسمان کے فرشتوں کی طرف سے جن کے دلوں میں باتیں ڈال دی جاتی تھی وہ قوم بنی اسرائیل میں پائے جاتے تھے۔ من یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد۔ کہا محدث سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر حق جاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گہما گہمی کا ماحول ہے، ابھی مزہ نہیں آ رہا مجھے۔ توجہ ہے بھائی آپ لوگوں کی؟ مکمل ہے؟ اچھا تو مکمل کو کامل ہی کر لو ابھی۔
اس لیے کہ مکمل جو ہے نا وہ مکمل باب تفیل سے بنا ہے، جس کو کامل کیا گیا ہو تو وہ داروں طرف کی جو ہے ادھر ادھر سے توجہ ہوتی ہے تو مکمل ہوتا ہے. آپ خود ہی کریں گے تو کامل ہو جائے، کسی کی ضرورت نہ پڑے، خود ہی کر لیجیے. آپ توجہ ہے، محبت سے بول تو جائیں سبحان اللہ. کیا فرمایا گیا؟ جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے، آسمان سے حق ڈال دیا جاتا ہے، جس کی زبان پر من غیر قصد، بغیر ارادے کے حق جاری ہو جاتا ہے. فرمایا اگر کوئی اس امت کے اندر ہے تو عمر، مگر اس کو صرف باب فضیلت میں رکھیے، فضائل کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہاب ابن منبہ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ نے اس امت کے اندر اور بھی بہت سارے بزرگان دین کو رکھا ہے. آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے. جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے سامنے آئے، حضرت ابو بکر نے کہا میں ان سے لڑوں گا، میں تلوار لے کر جہاد کروں گا. لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کر سکیں گے، جبکہ سرکار نے فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فإن قالوها فقد عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وکان حسابهم علی اللہ. سرکار نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھ لے اپنے خون کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے. انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ لڑ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے تو مصطفیٰ کو مان لیا ہے. تب ابو بکر صدیق اکبر ہے، ادھر عمر فاروق اعظم ہے، دونوں کا باہمی علمی اختلاف چل رہا ہے، دینی اختلاف چل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، دل میں حق جاری ہو گیا ہے، دل میں حق ڈال دیا گیا ہے. خود عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب میں نے غور کیا تو پتہ یہ چلا اللہ نے ابو بکر کے سینے کو حق کے لیے کشادہ کر دیا تھا، کھول دیا تھا. پتہ چل گیا جو ابو بکر کہہ رہے ہیں وہی حق ہے. اس لیے کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر کوئی نماز کو فرض مانتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ جہاد کے قابل ہے. اس لیے آقا کریم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے بتا دیا ابو بکر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے بھی اسی کو مان لیا جو ابو بکر نے کہا تھا. تو ہر دور کے اندر آئے، حضرت علی آئے، احمد ابن حنبل آئے، مجدد الفسانی آئے، اور اعلیٰ حضرت کا دور آیا تو اعلیٰ حضرت آئے. اور بتا دوں اعلیٰ حضرت کیسی ذات ہے؟ تم تو ولیوں کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے جاتے ہو اور جانا بھی چاہیے، مگر اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ہے کہ جو فیض کرنے حاصل کرنے جاتی بھی تھی اور ولی گھر آ کے فیض دے بھی دیا کرتی. میں نے کہا دیکھیے میں یجری علی لسانہ الصواب من غیر قصد، بغیر ارادے کے جس کی زبان پر حق جاری ہو جائے. غور تو کریں اعلیٰ حضرت ہے، کتاب کا نام ہے دونوں ہاتھوں سے مسافہ. میرے امام فرماتے 19 ذی قعدہ میرے پاس ایک سوال آیا، کسی نے کہا امام احمد رضا خان یہ بتائیں ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرنا سنت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے زبان سے جواب دے دیا، طبیعت میری علیل چل رہی تھی، بیمار تھا، ویکنیس بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا آنے والا جمعہ آئے گا، اس جمعے میں انشاءاللہ پوری کتاب اور رسالہ ہی میں لکھ دوں گا. اب یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی، مختلف اقوال ہیں، کسی نے 1000 کے بارے میں کہا، کسی نے 1000 سے زائد کہا، الگ الگ اقوال ہیں. اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ اب ذرا جملے پہ غور کریں. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، دنیاوی ذہن و دماغ رکھنے والے اس جملے کو کوٹ کر کے جائیں، اور اگر شاشن پرشاسن ہے تو وہ بھی ذرا میری بات پر غور کرے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کون ہے جنہوں نے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے؟ آج آپ دیکھیے ذرا مصنفین کو، رائٹرز کو دیکھیں. ایک رائٹر آتا ہے 5 کتابیں لکھ دیتا ہے، نوبل پرائز مل جاتا ہے. کوئی آتا ہے 50 کتابیں لکھ دیتا ہے، نوبل پرائز مل جاتا ہے. لوگ فخر سے کہتے ہیں اس نے سائنس پر کتاب لکھی ہے، بایو پر کتاب لکھی ہے، فزکس پر کتاب لکھی ہے، میتھمیٹکس پر کتاب لکھی ہے. لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان پر جس نے 200-300 کتابیں نہیں، 400-500 کتابیں نہیں، 1000 سے کتابیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کے بعد انڈیا
انڈیا کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کاؤنٹ کیا گیا اور ان کے صفحات کو لگا کر اندازہ اور تخمینہ کیا گیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان وہ ہے جنہوں نے ہر 5 گھنٹے کے اندر اپنی قوم کو ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرما دی. تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس ریکارڈ کو بھی، اس ریکارڈ سے بھی سبقت لے گئے. توڑنا لفظ نہیں بولوں گا، اس سے بھی آگے امام اہل سنت نے ڈبل کر دیا. اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر کوئی بزرگ تھا جس کو 56 یا جس کو 64 علوم کے اندر ماہر مانا جاتا تھا، 64 علوم، تو اس ذات کا نام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 55، جب آگے بڑھے تو 250، اب پہنچ گئی ہے 500 تک. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت نے 50 سے زائد علوم کو جمع کیا ہے. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. اور میں انڈین گورنمنٹ کو یہاں کے شاسن پرشاسن کے ذریعے، اہل سیاست کے ذریعے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں. اگر کسی کے باپ دادا دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے سر کو، انڈیا کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے، اگر اس بنیاد پر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان کے گھر والوں کو دیا جائے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں ہی کو فخر کے قابل نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری دنیا کا سروے کریں گے. آپ کو ایسا ویکتی، ایسا پرسن نہیں ملے گا جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو. اگر ملے گا تو ہندوستان کا رہنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیوں کا مرکز، امام احمد رضا کانفرنس. توجہ فرمائیے ادھر. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں 19 قادہ. سوال آیا، جواب دے دیا. سوچا اب جمعہ آئے گا، آ کر کے میں کچھ لکھ دوں گا. کردار بھی بگڑتا جا رہا ہے. اس کردار کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. تمہارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. تم بچوں کا پہلا مدرسہ ہو، تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو، تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو، تمہارے ہاتھ میں مصلی ہو، تاکہ تمہاری بچیاں اور بچے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ ہم مصطفیٰ کریم کے وفادار کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارا کردار یہ نہیں ہے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹیلی ویژن پر نظریں جمائیں. ہمارا کردار تو یہ ہے ہم قرآن کے پاروں پہ نظریں جمائیں اور ہم دنیا والوں کو بتا دیں ہم دنیا میں خرافات پھیلانے نہیں آئے ہیں، عبادات کرنے کے لیے آئے ہیں. سرکار نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود پڑتا ہے، درود پڑتا ہے، ابھی میں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس ونس ٹائم، ایک بار اگر کوئی نبی پہ درود پڑھ لے، اس کے لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مرد یا عورت اگر مجھ پہ درود پڑتا ہے، اللہ اس فرشتے کو آرڈر دیتا ہے جا. سن لیں کہ ایسا نہ ہو حدیث کا کوئی ٹکڑا ذہن سے نکل جائے، پوری حدیث ذہن میں نہ آئے. اللہ اس کو آرڈر کہتا ہے جا. اللہ فرماتا ہے کہاں جاؤں میرے مولا؟ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں جا کر غوطہ لگا لے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. خالی ہاتھ والوں دامن مصطفیٰ کو امام احمد رضا کانفرنس میں اپنے دامن کو کرم مصطفیٰ سے امام احمد رضا کانفرنس کے اندر بھر کر کے لے کے جاؤ. آقا کریم نے فرمایا اللہ اس سے کہتا ہے جا نور کے سمندر میں جو عرش کے نیچے ہے اس میں جا کر کے غوطہ لگا لے. وہ جاتا ہے، جا کے نکلتا ہے. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وینفذو چلا ہے، میں تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ جاتا ہے وینفذو چلا ہے، اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے.
میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا تھا جتنی کائنات میں مخلوق ہے اس کے برابر اللہ نے اس کے جسم میں پر رکھے ہیں. سرکار فرماتے ہیں فَيَقْطُرُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ قَطْرَةٌ, اس کی ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے, نور کا ایک قطرہ. چونکہ نور کے سمندر میں جا کر کے غوطہ لگا کر کے آیا تھا. اے میرے پیارے ذرا توجہ کر, ادھر دھیان سے سن میری بات کو. آقا کریم نے فرمایا اس کے جسم سے, اس کے جسم پہ جتنے پر ہیں ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. آقا ان قطروں کا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَيَخْلُقُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. اتنے فرشتے جب اس کے جسم پر بے شمار ہے تو گرنے والے قطرے بھی بے شمار ہیں. اور یہ بے شمار قطروں سے ہو کیا رہا ہے؟ اللہ بے شمار فرشتے پیدا کر رہا ہے. فرشتے کرتے کیا ہے؟ اب میں ایک ہی جملے میں آپ کو ایصال ثواب کا مفہوم بتا کر کے جا رہا ہوں, تیجے 40ویں کا فاتحہ کا مفہوم بتا کر کے جا رہا ہوں. آقا کریم فرماتے ہیں یستغفر لہ الی یوم القیامہ. کرناٹک کے سنی مسلمانوں, ہوتا یہ جا رہا ہے وہابیت پھیلتی چلی جا رہی ہے, غیر مقلدیت پڑھے لکھے لوگوں میں پھیل رہی ہے, اور ان پڑھوں کے اندر رافضیت پھیل رہی ہے. ان آدھیوں سے بچنا ہے اور یہ جملہ اور عقیدہ لے کر کے جانا ہے. رسول کریم نے فرمایا یہ جتنے فرشتے پیدا ہوئے ہیں مرنے والے کے لیے, یہ درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک یہ بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے. چاہے کوئی چتر درگا کا سنی مسلمان زندگی میں نبی پہ درود پڑھ رہا تھا, 50 سال کے بعد انتقال ہو گیا, وہ قبر میں لیٹا ہے, چاہے چچا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے یا نہ کرے, بیٹا وہابی ہو گیا اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتا ہے, خاندان سب سر چکا ہے, کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. سنیوں میں طریقہ بتا رہا ہوں, مرنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کے سلام کو لکھے ہوئے درود کو اتنی بار پڑھ کے چلے جاؤ. اگر مرنے کے بعد کوئی دعا کرنے والا نہ بھی ہو, وہ فرشتے آپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ, امام احمد رضا کانفرنس. واہ واہ واہ, بہت عمدہ, سبحان یہ اللہ. اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا عصر کے بعد دروازہ بند, کسی سے ملاقات نہیں, اس لیے کہ مصطفیٰ کی سوغات ہوتی تھی. امام احمد رضا کی توجہ مدینے والی کی طرف لگی لیتی تھی, درود و سلام پڑھتے تھے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کو دیکھا, عصر کے بعد دلائل الخیرات شریف کا ورد کیا کرتے تھے. سبحان اور اسی روش پر آج جو آپ کی محفل میں قاضی آنے والا ہے, جو قاضی القضات فی الہند ہے, واہ واہ واہ, نماز عصر پڑھ کے موبائل کھل جاتا ہے اور دلائل الخیرات شریف کی تلاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم. اب آگے بڑھیے گا ذرا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے, تمہیں اسی کی پیروی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نبیوں کی جماعت کو بھیجا جنہوں نے آ کر کے لوگوں کی ہدایت کا سامان پیش کیا ہے. جب نبیوں کی جماعت دنیا سے تشریف لے گئی, اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی. صحابہ اکرام سے سلسلہ چلتا رہا, تابعین آتے ہیں, تابعین آتے ہیں. یاد رکھنا ہر دور کے اندر حق و باطل کی لڑائی اور جنگ رہی ہے. ابو بکر صدیق اکبر کا دور ہے, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے آئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے ان کے رد کے لیے علم حق بلند کیا تھا. جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ آ گیا تھا, اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی تھی. ایک دور وہ بھی آتا ہے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجیوں کا فتنہ نکلتا ہے. میرے امام مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کا رد کرتے ہیں, ان کے مقابل جنگ کرتے ہیں. جو علی کے ساتھ آ گیا تھا, اللہ رب العزت نے کامیابی کامرانی عطا فرما دی. یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت امام حسین یزیدیوں کے مقابل میں ہے, امام احمد ابن حنبل محمودیوں کے مقابل میں ہے, مجدد الفسانی اکبریوں کے مقابل میں ہے. جب دور امام احمد رضا خان کا آتا ہے,
کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں صلح کلیت کا فتنہ ہے، کہیں پر اور دیکھیے گا آزادیوں کا فتنہ ہے. میں جملے بول رہا ہوں سمجھ جائیے گا. کہیں رافضیت ہے، کہیں دیوبندیت ہے، کہیں غیر مقلدیت ہے، کہیں پر امتناع نظیر کے، کبھی کہیں پر امکان نظیر کا مسئلہ اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تنے تنہا سب کا رد کرتے چلے جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. جب مدد ملتی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے. آج دور امام احمد رضا خان کی حقانیت کا چل رہا ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة الا وطائفة من امتی ظاہرون علی الناس لا یبالون من خسرهم ولا من نصرهم. آقا کریم نے فرمایا قیامت جب آئے گی اس سے پہلے ہر دور کے اندر ایک جماعت حق پہ قائم رہے گی اور لوگوں پر غالب رہے گی. کوئی مدد کرے تو اس کو پرواہ نہیں، کوئی مدد چھوڑ دے تو اس کو پرواہ نہیں. یہ وہی جماعت ہے جو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو مولا کائنات کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو امام احمد ابن حنبل کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ تھی، یہ وہی جماعت ہے آج کے دور میں جو امام احمد رضا خان کے ساتھ ہے. اگر فتنے اٹھتے رہے، سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے امام احمد رضا خان کی کتابوں کا مطالعہ کر لینا اور یہی کہتے چلے جانا. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں اور عربی کا جملہ بول دینا، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا ہوتا ہے، ہر باطل کے لیے حقانیت کا علمبردار پیدا ہوتا ہے. امام احمد رضا خان کے لیے یہی کہنا جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پڑا کھو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرات، زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرات، زندہ باد، بستی بستی خریا خریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، علم کا ساگر علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، کون بنا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ، تاج ہم سب الشریعہ، کی بخشش کا ذریعہ. تاج الشریعہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. واہ واہ. آپریٹر صاحب، نیوٹن کے نظریہ جاذبیت کی طرح آپ کا مائک بھی جو ہے جاذبیت کا پورا اثر دکھا رہا ہے. تھوڑا سا اس کو صحیح کر دیجیے، نہیں سمجھ پائے تو سمجھ لیجیے. مائک تھوڑا ٹھیک کر دیجیے، آواز کھینچ رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ اگر آواز کھینچ بھی رہا ہے تو کیا ہوا، میری آواز باقی رہے گی، ختم. بے شک سبحان اللہ. سنیوں نے شیر پالا، شہزاد عالم بریلی والا. اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ پر کرم فرمائے. یہ ان کی محبتیں ہیں، جزاک اللہ. محبتیں. میں تو صرف در تاج الشریعہ کا غلام ہوں، وہیں پڑا رہتا ہوں اور میں جانتا ہوں پڑے رہنے ہی سے کام ہوتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. جو ہے آپ کی ذرا غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت کون ہے پہلے یہ سمجھے. میرے نبی کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد کان فی من قبلکم رجال محدثون فإن یکن فی امتی فہو عمر. آپ بولیے، ایسے نکال چلے. عربی میں نے ترجمہ نہیں کیا تو کیا ہوا، عربی تو پڑھی ہے نا. احب العرب لثلاث لانی عربی و کلام اللہ عربی و لسان اہل الجنت عربی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ میں عربی ہوں، اللہ کا کلام بھی عربی ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بولیں گے نا انشاءاللہ. اب توجہ فرمائیے کہ ذرا امام احمد رضا خان کو سمجھے. اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کوئی عام ذات نہیں ہے میاں. تمہارے یہاں عبد الرحمن پیدا ہو گیا، تمہارے یہاں عبد النبی پیدا ہو گیا، لیکن علامہ نقی علی خان کے یہاں احمد رضا خان پیدا ہوا ہے اور عام ذات نہیں ہے. احمد رضا خان کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ذات کو سمجھنا ہے تو حدیث کا ترجمہ سنیں، اس کے بعد آپ سمجھے امام احمد رضا خان کو. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، سرکار نے حدیث
22 में इरशाद फरमाया, पिछली उम्मतों के अंदर रिजालुल मुहद्दसूना, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे बातें की जाती थी। आप कहेंगे यार ये कौन से कमाल की बात है, बात तो आज हमसे भी की जा रही है, बात तो फला से भी की जा रही है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल अगर जेब में रख लिए जाए तो ये करम नवाजियां हो जाएंगी मुझ पर, लेकिन जरूरतमंद अपनी जरूरत को पूरा करे। तवज्जो फरमाए, क्या कहा? रिजालुल मुहद्दसूना, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग थे कौम बनी इसराइल में जिनसे बातें की जाती थी। फरमाया अगर इस उम्मत के अंदर कोई है तो वो जनाबे हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सरकार कह रहे वो मेरा उमर है। अगर कोई है, आप कहेंगे बातें करने का मतलब क्या है, तो मैं कहूंगा चलिए हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे से पूछते हैं, ये जिनसे बातें की जाती थी ये कौन है? कहा मन उल्किया फी रौइही मिन क़िबलिल मलाइल आला। इसका मतलब ये है आसमान के फरिश्तों की तरफ से जिनके दिलों में बातें डाल दी जाती थी वो कौमे बने इसराइल में पाए जाते थे। मैं यजरी अला लिसानिही अस्सवाब मिन गैर कस्दिन। कहा मुहद्दस से मुराद वो लोग हैं जिनकी जबान पर हक जारी हो जाता है। गहमा गहमी का माहौल है, अभी मजा नहीं आ रहा है मुझे। तवज्जो है भाई आप लोगों की? मुकम्मल है? अच्छा तो मुकम्मल को कामिल ही कर लो अभी, इसलिए कि मुकम्मल जो है ना वो मुकम्मल बाबे तफील से बनाए जिसको कामिल किया गया हो, तो वो दारों तरफ की जो है इधर उधर से तवज्जो होती है तब मुकम्मल होता है। आप खुद ही करेंगे तो कामिल हो जाए, किसी की जरूरत ना पड़े, खुद ही कर लीजिए आप। तवज्जो है? मोहब्बत से बोल तो जाए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया गया? जिसके दिल में मलाए आला से, आसमान से हक डाल दिया जाता है, जिसकी जबान पर मिन गैर कसदिन, बगैर इरादे के हक जारी हो जाता है। फरमाया अगर कोई इस उम्मत के अंदर है तो उमर, मगर इसको सिर्फ बाबे फजीलत में रखिए, फजाइल के एतबार से है, वरना वहाब इब्ने मुनब्बे कहते हैं ये हजरत उमर के साथ खास नहीं है। अल्लाह ने इस उम्मत के अंदर और भी बहुत सारे बुजुर्गाने दीन को रखा है। आपने देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर है, हजरत उमर फारूक आजम है। जब ज़कात का इनकार करने वाले सामने आए, हजरत अबू बकर ने कहा मैं इनसे लड़ूंगा, मैं तलवार लेकर जिहाद करूंगा। लोगों ने हजरत उमर फारूक आजम ने कहा आप कैसे इनसे जिहाद कर सकेंगे, जबकि सरकार ने फरमाया है उमिरतु अन उकातिल अन्नासा हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन क़ालूहा फ़क़द असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामी व काना हिसाबुहुम अलल्लाह। सरकार ने तो ये कहा है कि कोई कलमा पढ़ ले अपने खून को महफूज कर लेता है, उसका माल भी महफूज होता है। इन्होंने तो कलमा पढ़ लिया है, फिर आप इनके साथ लड़ क्यों रहे हैं? इन्होंने तो मुस्तफा को मान लिया है। तब अबू बकर सिद्दीक अकबर है, इधर उमर फारूक आजम है, दोनों का फाहमी इल्मी इख्तिलाफ चल रहा है, दीनी इख्तिलाफ चल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की जबान पर अल्लाह ने हक को जारी कर दिया है, दिल में हक जारी हो गया है, दिल में हक डाल दिया गया है। खुद उमर फारूक आजम कहते हैं जब मैंने गौर किया तो पता ये चला अल्लाह ने अबू बकर के सीने को हक के लिए कुशादा कर दिया था, खोल दिया था। पता चल गया जो अबू बकर कह रहे हैं वही हक है, इसलिए कि जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह ज़कात भी फर्ज है। अगर कोई नमाज को फर्ज मानता है और ज़कात का इनकार करता है तो यकीनन वो जिहाद के काबिल है। इसलिए आका करीम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम ने बता दिया अबू बकर की जबान पर हक जारी हो गया है। कहते हैं मैंने भी उसी को मान लिया जो अबू बकर ने कहा था। तो हर दौर के अंदर आए, हजरत अली आए, अहमद इब्ने हंबल आए, मुजद्दिद अल्फसानी आए, और आला हजरत का दौर आया तो आला हजरत आए। और बता दूं आला हजरत कैसी जात है? तुम तो वलियों की बारगाह में फैज हासिल करने जाते हो और जाना भी चाहिए, मगर आला हजरत की जात वो है कि जो फैज करने हासिल करने जाती भी थी और वली घर आके फैज दे भी दिया करती। मैंने कहा देखिए मैं यजरी अला लिसानिही सवाब मिन गैर कसदिन, बगैर इरादे के जिसकी जबान पर हक जारी हो जाए। गौर तो करें, आला हजरत है, किताब का नाम है दोनों हाथों से मुसाफा। मेरे इमाम फरमाते 19 ज़ीक़ादा
میرے پاس ایک سوال آیا، کسی نے کہا امام احمد رضا خان یہ بتائیں ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا سنت ہے یا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے زبان سے جواب دے دیا، طبیعت میری علیل چل رہی تھی، بیمار تھا، ویکنیس بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا آنے والا جمعہ آئے گا، اس جمعے میں انشاءاللہ پوری کتاب اور رسالہ ہی میں لکھ دوں گا۔ اب یہیں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 1400 کتابیں لکھی، مختلف اقوال ہے، کسی نے 1000 کے بارے میں کہا، کسی نے 1000 سے زائد کہا، الگ الگ اقوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی تھی؟ اب ذرا جملے پہ غور کریں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے، دنیاوی ذہن و دماغ رکھنے والے اس جملے کو کوٹ کر کے جائیں، اور اگر شاشن پرشاشن ہے تو وہ بھی ذرا میری بات پر غور کرے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کون ہے؟ جنہوں نے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ آج آپ دیکھیے ذرا مصنفین کو، رائٹرز کو دیکھیں، ایک رائٹر آتا ہے 5 کتابیں لکھ دیتا ہے، نوبل پرائز مل جاتا ہے، کوئی آتا ہے 50 کتابیں لکھ دیتا ہے، نوبل پرائز مل جاتا ہے، لوگ فخر سے کہتے ہیں اس نے سائنس پر کتاب لکھی ہے، بایو پر کتاب لکھی ہے، فزکس پر کتاب لکھی ہے، میتھمیٹکس پر کتاب لکھی ہے، لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان پر جس نے 200-300 کتابیں نہیں، 400-500 کتابیں نہیں، 1000 سے کتابیں، 1000 سے زائد کتابیں لکھنے کے بعد انڈیا کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کاؤنٹ کیا گیا اور ان کے صفحات کو لگا کر اندازہ اور تخمینہ کیا گیا تو پتا چلا امام احمد رضا خان وہ ہے جنہوں نے ہر 5 گھنٹے کے اندر اپنی قوم کو ایک کتاب لکھ کر کے عطا فرما دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس ریکارڈ کو بھی، اس ریکارڈ سے بھی سبقت لے گئے، توڑنا لفظ نہیں بولوں گا، اس سے بھی آگے امام اہل سنت نے ڈبل کر دیا۔ اور اعلیٰ حضرت سے پہلے اگر کوئی بزرگ تھا جس کو 56 یا جس کو 64 علوم کے اندر ماہر مانا جاتا تھا، 64 علوم، تو اس ذات کا نام حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو کسی نے کہا 55، جب آگے بڑھے تو 250، اب پہنچ گئی ہے 500 تک۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پڑھنا ہے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، حدائق بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت نے 50 سے زائد علوم کو جمع کیا ہے، یہ امام احمد رضا خان کی شان ہے۔ اور میں انڈین گورنمنٹ کو یہاں کے شاسن پرشاسن کے ذریعے، اہل سیاست کے ذریعے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اور پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کسی کے باپ دادا دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے کارناموں کی وجہ سے انہوں نے سر کو، انڈیا کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے، اگر اس بنیاد پر بھارت رتن دیا جاتا ہے تو امام احمد رضا خان کے گھر والوں کو دیا جائے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر صرف مسلمانوں ہی کو فخر کے قابل نہیں بنایا ہے، بلکہ پوری دنیا کا سروے کریں گے آپ کو ایسا ویکتی، ایسا پرسن نہیں ملے گا جس نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہو، اگر ملے گا تو ہندوستان کا رہنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیوں کا مرکز، امام احمد رضا کانفرنس۔ توجہ فرمائیے ادھر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں 19 ذی قعدہ، سوال آیا جواب دے دیا، سوچا اب جمعہ آئے گا آ کر کے میں کچھ لکھ دوں گا، لیکن کہتے ہیں جیسے ہی 23 تاریخ آئی، 19 کے بعد 23 ذی قعدہ، ابھی جمعہ نہیں آیا تھا، پیر یا منگل بیٹھے گا، میرے امام کہتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، سوتے سوتے اعلیٰ حضرت کو خواب نظر آ گیا، لیکن یہ ان کا خواب ہے جن کا پیٹ خراب نہیں ہے۔ اگر اہل علم سمجھ رہے ہو تو سمجھ جائیے، کچھ لوگوں کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو خواب بہت دکھتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے خواب بیان کرتے سے پہلے بھی حدیث ذکر کی ہے، حدیث
फरमाया मेरे नबी कहते हैं ज़ाबतिन नुबुव्वा फला नुबुव्वत अबादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा अर्रजुलु औ तुरा लहु। फरमाया सुनो, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया नबी तो कोई नहीं आएगा, नबुव्वत का दौर तो खत्म हो गया। हाँ, अल्लाह ने मुझसे रखे हैं, खुशखबरियां रखी है, गुड न्यूज रखी है, बशारतें रखी है, मुस्तए जाफिजा रखे हैं। ए मेरे आका ये क्या है? फरमाया अर्रुया अस्सालिहा, ये सच्चे ख्वाब है जो सच्चे ख्वाब बंदा अपने लिए खुद देखता है या उसके लिए दूसरा देखा करता है। आला हजरत कहते हैं मैंने ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि मदीने शरीफ की तरफ से एक नकीब आ रहा है, एक जबरदस्त आदमी आ रहा है, लंबा चौड़ा है, हसीनो जमील है, आबी मदीने शरीफ की तरफ से रहा है और आने के बाद मेरे करीब आया। करीब आकर फारसी जबान बोलता है, कहता है मुस्तनद ईशा हदीसे अनस अस वऊरा मफहूम नेस। कहता है इमाम अहमद रजा खान तुम्हारे पास एक सवाल आया था। आला हजरत के पास 19 ज़िलक़ादा को एक सवाल आया था, मसला आया था। आला हजरत ने जबान से जवाब दे दिया था, लेकिन अभी किताब लिखने का इरादा था। आला हजरत फरमाते हैं उन्होंने आके इतना ही बोला मुस्तनद ईशा हदीसे अनस तक। कहा ये बदअकीदा जो एक हाथ से मुसाफा करने की बात कहते हैं ना, इनके पास हजरत अनस वाली हदीस है, लेकिन उस हदीस से जो माना मतलब निकालते हैं, जो मफहूम निकालते हैं, जो उसका सबब निकालते हैं, उसका जो तर्जमा करते हैं, उसका वो मतलब नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं लोगों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो कोई और नहीं था, हजरत काजी खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। सुन्नियों गौर तो करो, एक पठान दूसरे पठान को फाइज देने के लिए सुभान अल्लाह। मौलाना नईम साहब करम नवाजी हो, इसलिए कि मैं जिनकी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ उनकी तवज्जोहात का भी तालिब रहता हूँ। अल्लाह ताला दिल के साथ काश मुझे कान भी मिल जाए तो मुझे इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद लग जाएगी। अल्लाह सलामत रखे मौलाना नईम साहब को। ये मेरे अपने इसलिए कह रहा हूँ, और इनका और मेरा जिला बहुत करीब है। मुरादाबाद से नीचे आओ तो रामपुर, रामपुर से फिर मुरादाबाद चले। जो लोग फोटो ले रहे हैं वो मत लीजिए, कितनी बार मना किया गया, बार बार ले रहे हैं। भैया यार मोबाइल की मेमोरी में नहीं, अपनी मेमोरी में सेव करके ले जाओ, काम आएगा। सुभान अल्लाह। भैया तालियां क्यों बजा रहे हो? महफिल रसूल है, महफिल रसूल। तवज्जो फरमाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते आकर के आपने जवाब भी बता दिया कि इसका जवाब क्या है और उसकी तरफ रहनुमाई कर दी। यह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। अल्लाह मुजद्दिदीन की जमात को भेजता क्यों है? आइए एक हदीस के हवाले से समाअत करें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु यनफून तहरीफल गालीना वब्तिगाल यनफून तहरीफल गालीना वब्तिहाल मुब्तिलीना व तावील जाहिलीना औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार फरमाते हैं ये जो दीनी इल्म है ना, इस दीनी इल्म को कैसे आगे बढ़ाया गया है। सरकार ने इल्म दिया है, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने ले लिया है, उमर फारूक आजम ने लिया है, उस्मान अली ने लिया है, सहाबा इकराम ने इस इल्म को लिया है, सहाबा के बाद ताबईन ले रहे हैं, ताबईन के बाद तबे ताबईन ले रहे हैं, अइम्माए मुज्तहिदीन ले रहे हैं, बुजुर्गाने दीन ले रहे हैं। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी है। ये दीनी इल्म किसी और से नहीं, अपने वालिदे बुजुर्गवार से सीखा है। लोग हैरत में तो इसीलिए है, अगर कोई रियासी का इल्म हासिल करना चाहता है तो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का सफर कर रहा है। अगर साइंसदान बनना चाहता है अमेरिका की तरफ जाता है, लंदन की तरफ जाता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सामना करता है, वहां के टीचर से जाकर नॉलेज लेता है। लेकिन वहरे इमाम अहमद रजा खान, तुझे साइंस पढ़ाने वाला भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खां है, तुझे शरीयत सिखाने वाले भी तेरे वालिदे बुजुर्गवार है। और हैरत की बात तो यह है कि मेरे इमाम ने किसी मदरसे में जाकर नहीं पढ़ा। वो बदवक्त झूठे हैं जो कहते हैं अशरफ अली के साथ इमाम अहमद रजा खान ने पढ़ा है। अबे बदअकीदा जरा गौर तो कर, जब अशरफ अली को नाक साफ करना नहीं आती थी तब इमाम अहमद रजा खान बरेली में बैठकर फतवा दे रहे थे। तीनों सुन्नियों का काम करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बरेली का एहसान है मियां, वाह वाह वाह। बहुत है इधर
कुछ है ननिहाल वाले, वाह वाह कुछ है ससुराल वाले, कुछ है ददियाल वाले। अहमद रजा खान ने किया ही क्या? हमने कहा तुमने इस जुमले के अलावा क्या किया है वो बताओ। तुम तो सिर्फ इतना ही बोलते हो। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दोनों शख्सियात पर, दोनों पहलू पर मैं बोल रहा हूँ, जरा तवज्जो फरमाना। इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी कौन है? अल्लामा रजा अली खां बरेली शरीफ के आला हजरत के दादा हैं। सबसे पहले बरेली शरीफ में आपने दारुल इफ्ता कायम किया लोगों की रहनुमाई के लिए। आज तो किसी का बाप पीर है, 50 दिन से मिंबरे रसूल पे आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे बाप ने यह किया है, मेरे बाप ने यह किया है। मगर जिस कायद का आप आज अपनी नजरों से मुशाहदा करने जा रहे हैं, दीदार करने जा रहे हैं, इनका आलम यह है, इनके वालिद ताजुल शरिया है, उनके वालिद मुफस्सिर आजम है, उनके वालिद हुज्जतुल इस्लाम है, उनके वालिद आला हजरत है, उनके वालिद अल्लामा नकी अली खां है, उनके वालिद अल्लामा रजा अली खां है। अल्लामा रजा अली खां ने पहला दारुल इफ्ता बरेली में कायम किया और सबसे पहला मुफ्ती जिसको बनाया था, जमाना उसी को अल्लामा नकी अली खान कहता है। और अल्लामा नकी अली खान के फैजान को लेकर जो बरेली का मुजद्दिद उठा है, उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया यहमिलू हाज़ल इल्मा मिन कुल्li खलफिन उदूलुहु, यही सिस्टम चलेगा। अच्छों के जानशी अच्छे होंगे, अच्छों के जानशी अच्छे होंगे। क्या करेंगे? आकर बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। अगर कोई पीर तुम्हारी जेबों पे नजर रखता हो तो समझ लेना ये पीर नहीं है, सच्चा पैर है। और पैर को पैरों की हैसियत पे रखा जाता है। लेकिन इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी इस हदीस के मिस्ताक हैं। सरकार ने फरमाया अच्छे जानशीनों के अच्छे बुजुर्गों के और अच्छे असलाफ के अच्छे जानशी होंगे। अल्लामा रजा अली खां जो काम करते रहे, इमाम अहमद रजा खान ने वही काम किया। क्या किया? फरमाया यनफूना तहरीफल कालीन, अगर कोई आएंगे खुलू करने वाले, दीन को बदलने वाले, तो उनकी मक्कारियों से पर्दा हटाएंगे। अगर जाहिल आएंगे तावीलें लेकर, इस्लाम में नई नई बातें लेकर, वो आकर के बता देंगे ये गलत बोल रहे हैं। और एक हदीस में सरकार ने यहाँ तक फरमाया यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के अंदर झूठे पैदा होंगे, झूठे दज्जाल मकरो फरेब करने वाले पैदा होंगे। तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी होगी, ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना तुम्हारे दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, इनसे दूर रहना, दूर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हें फितने में मुब्तला कर दे। यही इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु करने आए थे। फितनों की सरकूबी के लिए, हक को बुलंद करने के लिए आए। कौन है? इमाम अहमद रजा खान। एक हदीस में सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यबासु लिहाज़िल उम्मती अला रासी कुल्ली मियती सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला हर सदी के आखिर में एक ऐसी जात को भेजता है जो दीन की तजदीद किया करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बस इसी पे रुके। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, जो दीन की तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है नयापन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आला हजरत ने कोई नई बात अपनी तरफ से लिख दी। नएपन से मुराद ये है कि जो गुमराही दीन में लोग लेकर के आ रहे थे उसको बता दिया ये गलत है, ये सही है। हजरत साहिब मिरकात से पूछते आप बताएं मैं युजद्दिदुल दीनहा क्या है? अब इन जुमले पे गौर करना। युबीनु सुन्नत अनिल बिदअ, कहा तजदीद से मुराद ये है कि वो सुन्नत और बिदअत में फर्क कर दिया करता है। वयुक्सिरुल इल्मा, और इल्म को बढ़ा देता है। वयुइज़्ज़ु अहला, और अगर कोई उसके इल्म को अपने सीने में बसा लेता है दुनिया उसकी इज्जत करती है। वयकमाउल बिदअता, बिदअत की कमर तोड़ देता है, जड़ से उखाड़ता है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदअतियों की कमर तोड़ के रख देता है। अब इन जुमलों पे जरा गौर करें।
आला हजरत ने के लिए क्या फरमाया? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद है, मुजद्दिद के लिए क्या फरमा रहे हैं? साहिब मिरकात युबीनु सुन्नत अनिल बिदा। इस पहलू पर बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन इस जुमले पर आए वह युक्सरुल इल्मा, वो मुजद्दिद जो आता है इल्म को बढ़ा दिया करता है, उसकी वजह से इल्म की इल्मी लाइब्रेरियां मालदार हो जाती है। देखो तो सही, आला हजरत कभी फतावे रज़विया लिख रहे हैं, आला हजरत कभी साइंस पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी टेक्नोलॉजी पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी मुआशियात पर लिख रहे हैं, आला हजरत कभी इक्तिसादियात पर लिख रहे हैं। आला हजरत का एक जुमला दे रहा हूं, सबके लिए खास तौर से तवज्जो करना। मेरे इमाम फरमाते हैं, इस पर अगर तवज्जो करोगे तुम्हारे आपसी इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों लगाते हो? पढ़े लिखे लोगों के पास आया करो, शरीयत की रोशनी में अपने फैसले करवा लिया करो। इस तरीके से तुम्हारा माल बर्बाद होने से बच जाएगा। इक्तिसादियात पर आए तो इमाम का जुमला दे रहा हूं, घर का माल घर में रहना चाहिए। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ जाइए, इशारों में कुछ जगह इशारों की जरूरत है। सुने, आला हजरत ने जदीद उलूम पर भी कई सारी किताबें तहरीर फरमाई। कुरान कहता है वमा मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै, हमने कुरान में कुछ नहीं छोड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहरी व मा तस्कुदु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कोई पत्ता नहीं गिरता मगर ये कि अल्लाह उसे जानता है। कोई दाना जमीन की तारीकी में नहीं बोया जाता मगर अल्लाह उसको जानता है। खुश्को तर सबका इल्म अल्लाह ने इसमें रख दिया है और अल्लाह ने सारी चीजों का इल्म अपने महबूब को भी अता फरमा दिया है। याद रखना, कुरान के अंदर दीनियात भी है, कुरान के अंदर साइंस का जिक्र भी है, कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी भी है, कुरान के अंदर मुआशियात भी है, कुरान के अंदर इक्तिसादियात भी है, कुरान के अंदर इंसानी फितरत का जिक्र भी है। आप देखें तो सही, आज हमारा मामूल क्या है? दो आदमी साथ चल रहे हो, बाइक चलाते हो, बाइक, दूसरा सोचता है मैं बाइक में आगे निकल जाऊं। अगर कोई आदमी कमाई करता है सोचता है मैं आगे निकल जाऊं। हर चीज में इंसान को जल्दीबाजी पड़ी है। कुरान ने उसका भी जिक्र कर दिया, वकानल इंसानो अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है। ये कुरान पाक की शान है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों, आला हजरत से पहले एक बहुत बड़े साइंसदान है जिनको जमाना हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहता है। आला हजरत के दीवानों जरा तवज्जो करना, इमाम गजाली का दौर है। एक गैर मुस्लिम आता है, हजरत इमाम गजाली से कहता है कुरान में एक आयत करीमा है, वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दी वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। आप ये बताएं, कुरान ने ये कहा है, हर चीज का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा है। तिबयानन लिकुल्लि शै, अल्लाह ने हर चीज का इल्म कुरान में रखा है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कुरान में एक चीज का जिक्र है, एक का नहीं है। आपने फरमाया किस चीज का जिक्र है? कहा कुरान कहता है वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जरा थोड़ा सा मैं आपको तदरीसी अंदाज में समझाना चाहता हूँ। ये आसमान आप देख रहे हैं ना, इस आसमान में चांद जागते हैं कि नहीं जानते आप? सूरज आपने देखा है, चांद देखा है, सितारे देखे? ऊंचा बोले जल्दी जल्दी। साइंस थोड़ा सा सूखा है, लेकिन सूखे और रूखे को आप थोड़ा सा तर्क कर लीजिए, ज़हन को हाजिर कीजिए। इनको हम मंतिक की जबान में अजराम फलकी कहते हैं, यानी आसमान वाले जो जिस्म है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया, आसमान के अंदर चांद पैदा किया, आसमान में सितारे पैदा किए। आप हिंदी स्कूलों के अंदर जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं। आज तक हिंदुस्तान के अंदर यही गुमराही पढ़ाई जा रही है। कहा जाता है जमीन घूमती है, जमीन घूमती है, मगर बाहर कुर्बान जाए आला हजरत के साइंस के, आला हजरत के नजरिए पर मेरे इमाम ने एक किताब नहीं, इस पे तीन किताबें लिखी है। आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी फौजे मुबीन तरनते हरकते जमीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी मुईने मुबीन लिख रहे हैं, आला हजरत कलम उठाते हैं, कभी नुज़ूल आयात कुरान बेशुकूर, कभी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये रिसाला लिखते हैं, नुज़ूल आयात कुरान
सुकून ज़मीन व आसमान। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनमें क्या बयान किया है, एक जुमला कोट करके बाद में बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले ये सुने। हजरत इमाम गजाली की बारगाह में गैर मुस्लिम आता है और कहता है कुरान ने कहा कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। आला हजरत की जबान में तर्जमा करूं, हर चीज अपने दायरे में अपने घेरे में तैर रही है। उधर से बहुत कर रहा है, इतराज हो जाएगा, लग रहा है अब बोलते रहिए, हालांकि आप समझ रहे हैं। सुनिए जरा, आसमान देख रहे हैं ना, मुझे हुक्म हुआ था इसलिए बता रहा हूं मैं। आसमान देख रहे हैं? अरे नहीं देखा हो तो देख लीजिए जल्दी से। चांद देखते हैं, सूरज, सितारे, ये घूमते हैं या आपकी जमीन घूमती है? अरे जल्दी बोलो। आसमान घूमता है, सीधा सीधा बोल दो, आसमान घूमता है। इसलिए कि आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ला जरम यकीनन मुसलमान पर फर्ज है कि वो हरकते शम्स और सुकून जमीन को माने। अब मैं आपको समझा देता हूं। आला हजरत ने ये लिखा है कि मुसलमानों पर जरूरी है वो ये नजरिया रखें कि आसमान हरकत करता है, जमीन हरकत नहीं करती, एक जगह ठहरी हुई है। या आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजरिया दिया। पढ़ाते हैं खासकर वो लोग जिनको अपने बेटों को डॉक्टर बनाने